انسان کے جسم میں سب سے بہتر عضو ہے دل۔ انسان کی زبان پاک ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں کہ جو اس کے باطن میں گھر کر گئی ہیں اس کو ظاہر کرے۔ راہ ہدایت، معصومین علیہم السلام کے اقوال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما ازمر احد شیئا الا ظہر فی فلطات لسانہ وصفحات وجہہ۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کے اپنی اس حکمت کے ذریعے سے ہمیں متوجہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ انسان اپنے اندر کسی بھی چیز کو نہیں چھپا سکتا ہے مگر یہ کہ وہ اپنی زبان کی حرکت اور لغزشوں کے ذریعے یا اپنے چہرے کے آثار کے ذریعے سے وہ چیزیں کہ جو اس کے باطن میں ہیں اس کو وہ ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ امام کے اس کلام میں گہری لطافت اور عمق پائی جا رہی ہے، یعنی ایک گہرا رابطہ ہے انسان کے باطن اور ظاہر میں۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان باطن میں کچھ رکھتا ہے لیکن اس کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا ہے، لیکن امام کہہ رہے ہیں کہ انسان کتنا ہی کیوں نہ چاہے کہ وہ اپنے باطن کو آشکار نہ کرے، ظاہر نہ کرے، لیکن کسی نہ کسی صورت میں کبھی وہ اپنی زبان کے ذریعے سے، کبھی وہ اپنے چہرے کے اثرات کے ذریعے سے اس باطن کو ظاہر کر دیا کرتا ہے۔ امام کا یہ جملہ فی فلطات لسانہ، یعنی انسان اپنی زبان کی لغزشوں کے ذریعے سے وہ چیز کہ جو زبان پر نہیں لانا چاہ رہا تھا، بے ساختہ کبھی نہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان مجبوراً اپنی زبان سے کوئی ایسا جملہ ادا کر دیتا ہے کہ جس کی بنا پر وہ چیز جو ظاہر نہیں کرنا چاہ رہا تھا اور اپنے باطن میں رکھنا چاہ رہا تھا اس کو آشکار کر دیتا ہے اور ظاہر کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک انسان ہے کہ بہت محبت کرتا ہے سامنے والے سے، لیکن وہ ظاہر نہیں کر پاتا، آشکار نہیں کر پاتا، لیکن کوئی نہ کوئی ایک ایسی صورت پیدا ہو جاتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک ایسا جملہ انسان کی زبان سے ادا ہو جاتا ہے کہ جس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ انسان واقعی طور پر سامنے والے سے بڑی محبت کرتا ہے، بڑی مودت رکھتا ہے۔ دوسرا جملہ وہ صفحات وجہ۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان نہیں چاہتا کہ وہ چیزیں کہ جو اس کے باطن میں گھر کر گئی ہیں اس کو ظاہر کرے، لیکن انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا، لیکن اس کے چہرے کے آثار اس بات پر مہر لگا دیتے ہیں کہ ہاں اس انسان کے اندر سامنے والے کے لیے منافقت پائی جاتی ہے یا محبت پائی جاتی ہے۔ وہ کیسے کہ آپ کے سامنے اگر سامنے والے کی اچھائی بیان ہو رہی ہے تو انسان کا چہرہ اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس کو سامنے والے کی اچھائی اچھی نہیں لگ رہی ہے، لہٰذا معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی انسان کے نفاق کو پہچاننا ہو تو اس کے سامنے حضرت علی ابن ابی طالب کا اسم گرامی لے لیا جائے، خود بخود واضح ہو جائے گا کہ اس کے اندر نفاق پایا جا رہا ہے یا علی سے اور خاندان علی ابن ابی طالب سے محبت کا جذبہ پایا جا رہا ہے۔ انسان کے جسم میں سب سے بہتر عضو ہے دل۔ یہی وجہ ہے کہ اگر دل پاک ہوگا تو انسان کی زبان بھی پاک ہو جائے گی اور انسان کا چہرہ بھی پاک ہو جائے گا، اور انسان کے چہرے پر وہ آثار رونما نہیں ہوں گے جو نہیں ہونے چاہیے۔ لہٰذا سب سے اہم چیز یہ ہے کہ انسان کا دل پاک ہونا چاہیے، یا یوں کہہ لیں کہ انسان کی زبان پاک ہونی چاہیے اور اس کے چہرے کے اثرات اس بات پر گواہی دینے چاہیے کہ اس کا دل پاک ہے۔ یعنی یہ دونوں چیزیں انسان کے لیے مقدمہ بنتی ہیں کہ اس کا دل پاک ہو، اور جب انسان کا دل پاک ہوگا تبھی وہ حقیقی معنی میں اہل بیت کا چاہنے والا کہلا سکتا ہے، تبھی وہ حقیقی معنی میں علی ابن ابی طالب کا سچا پیروکار کہلا سکتا ہے۔